اجتماعی اعمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء سوالات نبیوں کے وارث ہیں، اور ان علماء کے ذمے وہ کام ہے جو سوالات انبیاء کے ذمے تھا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام مختصر لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ تھا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ لوگوں کے بندگی سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بندگی کی طرف آئیں۔ آج ہمارے ذمہ بھی یہی کام ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے آئیں۔ اور اس کے لیے پھر جہاں ہمارے ذمہ بچے کے کان میں اذان و تکبیر کہنا ہے، جہاں ہمارے ذمہ معصوم بچے کو قاعدہ ناظرہ اور حفظ قرآن پڑھانا ہے، جہاں ہمارے ذمہ نوجوان کا نکاح پڑھانا ہے، جہاں ہمارے ذمہ فوت شدہ بندے کا جنازہ پڑھانا ہے، جہاں ہمارے ذمہ مسجد کا مصلی اور منبر اور محراب سنبھالنا ہے، وہی ہمارے ذمہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی کریں اور قوم کو سیدھے راستے کی طرف لے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب ہم اس صحیح سمت اور سیدھے راستے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مقتدی اس بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن اسی سیدھے راستے اور صحیح سمت کو ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، جو اچھے بھلے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مسجد کی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بھائی اردو میں صحیح سمت اور سیدھا راستہ، قوم کی سیدھے راستے میں رہنمائی کرنا، قوم کو سیدھے راستے پر لے جانا، اردو میں یہ الفاظ ہیں اور عربی میں اس کی معنی کرتے ہیں۔ تو آپ مسجد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، مولوی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر رہا۔ بھائی قوم کی صحیح سمت میں سیدھے راستے میں رہنمائی کرنے کو عربی زبان میں سیاست بولتے ہیں۔ شاید آپ پہلی بار اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن گندا اتنا ہو گیا ہے آج سیاست کا مطلب جھوٹ، آج سیاست کا مطلب گالی، آج سیاست کا مطلب ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، آج سیاست کا مطلب ملک کے خزانوں کا بیڑا غرق کرنا۔ آپ کتابوں کو کھولے چاہیے، آپ جائیں کسی مدرسے میں، دارالفتہ میں جا کر مفتیوں سے فتویٰ لیں کہ ہمیں ہمارے اوپر اقتدار کا حق شریعت کس کو دیتی ہے۔ یونین کونسل کا ناظم اقتدار کا حق ہے، ایم پی ایم اے اقتدار کا حق ہے، گورنر وزیر اعظم صدر وزیر اعلیٰ اقتدار کا حق ہے۔ آپ جائیں دارالفتہ سے فتویٰ لیں، آپ کو شریعت سے یہ فتویٰ ملے گی کہ یونین کونسل کا ناظم بننے کا حق اس کو ہے، ایم پی اور ایم این اے اور سینیٹر اور وزیر اور گورنر اور وزیر اعلیٰ بننے کا حق اس کو ہے جس کے اندر کم سے کم یہ صلاحیت ہو، کم سے کم شریعت صلاحیت بتاتی ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر قوم کو نماز پڑھا سکے۔ جو نماز پڑھا سکتا ہے اس کو یونین کونسل کے چیئرمین سے لے کر وزیر اعظم بننے تک کا حق ہے، جو مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ قوم پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ اگر شریعت کے اس پیمانے کو دیکھا جائے تو پھر بچہ جو حکمرانی آج ایک طرف ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ایک طرف مسجد اور مدرسے کا مسئلہ ہے، ایک طرف صوبہ سندھ میں 400 سے زائد قائدیانیوں کے مرکز بن چکے ہیں، صدر کراچی میں قائدیانی جمعے کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کر رہے ہیں۔ اور کل کی رپورٹ ہے، اپنے عہدیداروں کو بھی دینا چاہتا ہوں، اپنے ذمہ داروں کو بھی دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی بتلانا چاہتا ہوں، کل کی رپورٹ ہے، کل میرے نوٹس میں لائی گئی ہے کہ عمر کوٹ، تھرماکر اور میر پور خاص میں اس مرتبہ
مسلمان اور قائدین کا وہ کٹھے ایک ہی اس میں کیا کیا ہے، اب قائدین اور مسلمان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ نہیں خبر دے رہا بات، کل میرے نوٹس میں آئی، ایک طرف تو یہ مسائل، دوسرے طرف یہ مسائل ہے کہ غریب آدمی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، عام آدمی آلو اور پیاز اور ٹماٹر نہیں خرید سکتا، 50,000 کی تنخواہ والا آدمی بجلی اور گیس کا بل نہیں بھر سکتا۔ 2 دن پہلے خبر رپورٹ ہوئی لاہور میں، ایک بیوہ عورت، مطلقہ عورت اپنے 2 بچوں کو پال رہی تھی، 30,000 بجلی کا بل آنے کی وجہ سے عورت نے خودکشی کر کے اپنی جان ختم کر دی کہ میں 30,000 کا بل ادا نہیں کر سکتا۔ آج آپ نے ان کے گھر سے 5,780 ارب ڈالر سے متجاوز کر گئے۔ آج انکروچمنٹ کے نام پر ان 18 مہینوں میں 20 لاکھ لوگوں کے دکانوں اور گھروں کو بلڈوں سے مار کر مسمار کر دیا گیا۔ آج کارخانوں، دکانوں، فیکٹریوں، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں سے 17 لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار۔ ان حالات میں ہم آپ کے پاس آئے کہ آئیں کہ اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے، قائدیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے، غریب، مسکین، حاجی اور مزدور کی چوکیداری کے لیے، اور لوگوں کو صحیح سمت میں رہنمائی کرنے کے لیے، اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کے لیے ہم علماء کے پلیٹ فارم جمعیت علماء اسلام سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ میں آج آپ کے سوئے ہوئے اندر کے انسان کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس نیکی کے کام میں علماء کا ساتھ دیں گے؟ جو دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، مسجد میں پنکھا والا کوئی نہ کرے۔ کیا آپ علماء کے ساتھ چلیں گے؟ قدم آگے بڑھائیں گے؟ اپنی تحریک کو آگے چلائیں گے؟ علماء کے ہاتھ مضبوط کریں گے؟ جمعیت علماء کے ہاتھ مضبوط کریں گے؟ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ ہمارے آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہود اور حنود کے ایجنٹوں، ملک کے دشمنوں، مدارس اور مساجد کے دشمنوں، غریبوں، مسکینوں، حاجیوں اور مزدوروں کے دشمنوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے؟ اسی سلسلے میں 27 فروری، آج 17 ہے، ٹھیک 2 دن کے بعد 27 فروری بروز جمعرات دوپہر 1 بجے پیپلز کالونی اسلامیہ کالج کے باہر مزار قائد کے قریب عظیم الشان فقیر المثال تاریخ سال تحفظ آئین پاکستان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس سے مہمان خاص قائد جمعیت بدر حریت للکار انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہوں گے۔ میں 27 فروری بروز جمعرات دوپہر 1 بجے اسلام